نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے کہ جس نے تمام کائنات کی تخلیق کر کے اس میں انسانوں کو پیدا کیا، ان کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا اور لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء امام المتقین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات، اللہ رب العزت نے ہم پر ایک دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ نماز کس سے کہتے ہیں؟ الصلاۃ عبادت تضمن اقوالا وافعالا مخصوصة مفتتحا بتکبیر اللہ مختتمۃ بالتسلیم۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جو اپنے ضمن میں مخصوص اقوال اور افعال کو لیے ہوئی ہے، جس کا افتتاح اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرنے سے، اللہ اکبر کہنے سے ہوتا ہے، اور جس کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے ساتھ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا اور رفع الیدین کرنا یہ فعل ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ پڑھ کے جو قرآن میں سے میسر ہو
اس کی تلاوت کرتے ہیں، قول ہے، رکوع میں جاتے ہیں، فعل ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سجدے میں جا کر کے اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یعنی یہ نماز، سب کی سب نماز ایسے اقوال اور افعال کا مجموعہ ہے کہ جو خاص کر دیے گئے۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز ادا کرو کہ جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز ادا کرو۔ حضرات، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کا ستون قرار دیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأس الامر الاسلام وعموده الصلاۃ وذروة سنامه الجہاد فی سبیل اللہ، کہ معاملات کا سرا اسلام ہے، وعموده الصلاۃ، اور اسلام کا ستون یہ نماز ہے، وذروة سنامه الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کی کوہان جہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ کوہان اونٹ کی کمر میں کوئی چیز تھوڑی سی اکڑی ہوتی ہے، اسے کوہان کہتے ہیں۔ یعنی ایک مکان کی مثال لے لیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چھت ہے، اور چھت کے نیچے جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور جو اوپر موٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نماز، اگر ہم اس نماز کو ادا نہ کریں تو پھر یعنی کہ ہم نے اسلام کے ستون کو گرا دیا، نہ چھت بچے گا نہ موٹی بچے گی۔ اگر اونٹ کی ٹانگوں کو گرا دیا جائے، اگر اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے، نہ اس کا پیٹ بچے گا نہ اس کی کوہان بچے گی۔ اس لیے نماز وہ عبادت ہے جو دین اسلام میں بہت ہی نہایت ضروری عبادت ہے۔ نماز بہت سی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کئی اعمال کو فرض کیا، طریقہ اپنایا وہی کا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو پھر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروا کر کے اپنے پاس بلا کر کے ہم پر نماز کو فرض کیا۔ اللہ رب العزت کے پاس گئے، اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کو فرض کیا۔ واپس آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، میں تجربے کار آدمی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ اس طرح بار بار واپس جانے پر 5 نمازیں کر دی گئی۔ ثم نودي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی گئی، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بات تبدیل نہیں ہوتی، تمہاری امت جب 5 نمازیں ادا کرے گی تو میں اللہ رب العزت اس کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں۔ اس لیے ہمیں اس نماز کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت کو فضولیات میں خرچ کریں، نہ کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت کو موبائل نوشی میں ضائع کر دیں، نہ کہ
ہم فضول کاموں میں لگے رہیں اور اس نماز کو بسے گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایک ایک کر کے اس اسلام کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلی زنجیر جو ٹوٹے گی وہ زنجیر حکم کی ہوگی، یعنی جو شریعت نے ہم پر احکام کو نازل کیا، ہم پر احکام کو مسلط کیا، ہم ان احکام کو پس گزار، یعنی شریعت نے ہم پر کن احکام کو مسلط کیا؟ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، شادی شدہ زنا کرتا ہے رجم پتھر مار کر دیا جائے، غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مار کے 1 سال کے لیے جلا دینا۔ اسی طرح اور بھی کئی احکام ہم پر فرض کیے گئے، لیکن آج اس زمانے میں کیا ہم اپنے ملک کو ٹنڈوں کا ملک بنا رہے ہیں؟ سعودی عرب میں نگاہ لگاؤ، شریعت کے مطابق سزا ملتی ہے، جاؤ دکھاؤ کوئی چوری کرنے والا مل جائے، شریعت کے مطابق سزا ملتی ہے، دکھاؤ کوئی زنا کرنے والا مل جائے۔ اگر تو وہاں ٹنڈوں کا ملک ملے تو پھر تو تم یہ حد نافذ نہ کرنا، اگر وہاں تمہیں امن و سلامتی ملے تو پھر یہ حد کو نافذ کرنی۔ آج کوئی چوری کرتا ہے اس کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، چھڑا دیا جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر سے چوری کرے گا، لیکن جب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے پھر سے چوری کی میرا دوسرا ہاتھ کاٹا۔ اس وجہ سے وہ چوری کے قریب نہیں رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کڑا ٹوٹے گا وہ حکم کا کڑا ہوگا، اور سب سے آخری جو کڑا ٹوٹے گا وہ کڑا نماز کا ہوگا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نگاہ دورائیں، اپنے اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھیں، کیا آج ہم مسجدوں میں ان کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا آج اتنی مسجدیں ہیں لیکن ان کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا ہم ان کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں۔ آج ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کے کڑوں کو توڑ دیا گیا، نہ تو حکم بچا ہے اور نہ ہی نماز کی پابندی بچی۔ اس لیے خدا اس نماز کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کشمکش میں تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ وما ملکت یمینکم، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں ان کے ساتھ چلا۔ اس لیے اس نماز کو لازم پکڑو تاکہ کل قیامت کے دن بھی جان پائی جائے اور اس دنیا میں اللہ کی عزت کی طرف سے چھوڑ پائے جائے۔ حضرات، آج ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے سنیے کہ نماز کو ترک کرنے کا کیا حکم ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کو چھوڑ۔ آپ اس روایت میں دیکھیں کہ جو کفر کرتا ہے، کافر آدمی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان فاصلہ ہے وہ نماز کو چھوڑ۔ لیکن آج ہم نمازوں کو پسے پس ڈال چکے ہیں،
آج ہم اپنے گروہ میں جھانکیں تو پھر ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ نماز کا وقت ختم ہو گیا، پھر آئے نماز میں، تیزی سے نماز پڑھی، گھر واپس چلے گئے۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کر دی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے مسجد میں آئے، آ کر کے نماز شروع کی، تیزی میں نماز ادا کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے سلام کی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز ادا کر، تو نے نماز ادا کی۔ صحابی لوٹے، جا کر کے پھر نماز ادا کی، سلام لی، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز ادا کر، تم نے نماز ادا کی۔ تیسری مرتبہ پھر نماز ادا کر کے آئے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ آدمی صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اس سے اچھا طریقہ مجھے آپ مجھے سکھلا دیجئے کہ میں کس طرح نماز ادا کروں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑا ہو، حتیٰ کہ تو اچھے طریقے سے کھڑا ہو، اس میں اللہ رب العزت کی حمد اور کبریائی بیان کر، سورہ فاتحہ پر، اس کے بعد فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے وہ پڑھو جو تیسر ہے، رکوع کر، حتیٰ کہ تو اطمینان سے رکوع کر دے، پھر کھڑے ہو، حتیٰ کہ تم اطمینان سے کھڑا ہو جائے، سجدہ کر، حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کر۔ حضرات، آج جو ہماری نماز کی کیفیت ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، آ کر کے جلدی جلدی سے رکوع کرتے ہیں، سپیڈ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی نماز کو کہا کرا، یہ کبے کے ٹھونے مارنے کی طرح نماز ہے، ایسی نماز سے بچیے، ایسی نماز سے بچیے، یہ منافقین کی نماز ہے، ایسی نماز سے بچ جائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کو لازم کرو۔ مثال دے کر کے کہا کہ ایک بھیڑوں کا جھنڈ، ان میں سے ایک بھیڑ جب علیحدہ ہو جائے گی تو پھر وہ بھیڑ ایک کا لقمہ بنے گی، وہ بھیڑ ایک کا شکار ہو جائے گی، لیکن جب اپنے جھنڈ میں شامل رہے گی پھر اس کا مالک اس کو بچائے گا۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑو۔ اگر تم نے جماعت کو چھوڑ دیا پھر تم شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ بے شک ہم مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان جو ایک فاصلہ کرنے والا معاملہ ہے وہ نماز ہے۔ من ترکها فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ سمجھ لے کہ اس نے کفر۔ اس لیے نہ کہ ہم کفر کی طرف لوٹ جائیں، بلکہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کتنا ٹائم لگے گا ایک نماز ادا کرنے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہ لگے گا۔ لیکن ہم موبائل نوشی میں فضول حرکات میں کس قدر ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ اس لیے اس نماز کو لازم پکڑیے، نماز کو لازم پکڑیے۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوڑنے والے کو
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی شہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی شہدوا، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات کو قائم کرے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، جب وہ یہ کر لیں گے پھر وہ مجھ سے اپنے مالوں کو اور اپنے خون کو بچا لیں گے۔ الا بحق الاسلام وحسابهم على الله، مجھ سے وہ بچا نہیں سکیں گے لیکن اسلام کے حق کے ساتھ بچا لیں گے۔ وحسابهم على الله، جو یہ کام کرنے لگے ان کا حساب اللہ رب العزت۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور الاسلامی وقواعد الدین ثلاثہ علیہن اسس الاسلام، کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد تین ہیں، ان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر حلال الدم، کہ جس نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا سمجھ لے کہ وہ کافر ہے، اس کا خون حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں، کون سے تین کڑے ہیں؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ دوسرا وہ صلاۃ المکتوبہ اور فرض نماز۔ تیسرا فرمایا وصوم رمضان اور رمضان مبارک کے رسول۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نماز، الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز، جو فرضی نماز ادا کرے گا اس کو قتل کرے گا، اس کا خون حرام۔ لیکن یہ کام حکومت کا ہے، نہ کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، جا کر اس کی گردن اٹھاتا ہے۔ نہیں، یہ کام حکومت کا ہے، اس پر حکومت کو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال الدم، ایسے شخص کا خون حلال ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا حلال ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتا، جو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کے جس طرح نماز کے نقصانات ہیں ویسے ہی نماز کے کئی فوائد ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون مومن؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح، وہ مومن فلاح۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو سوال کیا جائے گا، جس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ اگر تو فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہو گئی، اگر وہ نماز کے ٹیسٹ سے پاس ہو گیا، سمجھ لے کہ وہ تمام ٹیسٹ سے پاس ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ،
اگر تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اگر وہ نماز کے ٹیسٹ سے فیل ہو گیا تو وہ سمجھ لے کہ وہ تمام ٹیسٹوں سے فیل۔ اس لیے اگر ہم کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نماز ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا انسان سے سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست پائی گئی تو پھر اس کے تمام اعمال درست ہوتے ہیں۔ اگر نماز مکمل نہ ہوئی، اگر نماز میں خشوع خضوع نہ ہوا تو پھر اس کی نماز کو اس کے تمام اعمال کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو جانتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے نماز کی یہ کمی اس کے نوافل میں سے مکمل۔ اس لیے نہ کہ ہم کل قیامت کے دن ہماری نماز کو فاسد قرار دیا جائے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل کو کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں 12 رکعات ادا کرتا ہے دنیا لہو بیت، 12 رکعات نوافل جو بندہ ایک دن میں ادا کرتا ہے دنیا لہو بیت الجنہ، اس کے لیے جنت میں محل کو تیار کر دیا گیا۔ کون سی 12 رکعات ہیں؟ فجر کے پہلے 2 رکعات، ظہر کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، اور مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات۔ یہ ملا کر 12 رکعات بنتی ہیں۔ فرمایا جو ان رکعات کو ایک دن میں ادا کرتا ہے بنیا لہو بیت الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر تیار۔ اور اس میں اگر اس کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی، آج ہم نماز شروع کرتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نماز میں نہیں ہوتا، ہمارا ذہن کاروبار کی طرف ہوتا ہے کہ میرا کاروبار کا فلاں کام جا کے کروں گا، یا پھر ہمارا ذہن گھر کے معاملات میں ہوتا ہے، میں جاؤں گا گھر، مجھے فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، خشوع خضوع نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل کرنا ہوگا تاکہ ہمارے فرائض کو مکمل کر دیا جائے اور کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو درست قرار دیا جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی، جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے نماز۔ اور آج ہم جس بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں گرمی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے، آج گرمی بہت زیادہ ہے، جس مجلس میں بیٹھیں گے وہاں گرمی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ ہمیں اگر اس گرمی سے بچنا ہے، دیکھیے آج تو ہمارے پاس پانی موجود ہے، سر پر بہاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج زمین کے قریب آ جائے گا اور کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے قریب نہ ہوگا، وہ اس سے دور دور بھاگے گا، ہر طرف یہی آواز ہوگا ربی نفسی ربی نفسی، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ ہر حمل والی اپنا حمل اٹھا پھینک دے گی اور ہر ماں اپنے بچے سے دور ہوگی۔ وہ اس وقت اگر ہم اس گرمی کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں
کہ جن کو کل قیامت کرے اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے کہ جس دن کوئی سایہ ہے۔ ان میں تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، وہ ایک نماز ادا کرتا ہے، گھر واپس جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، جا کر کے اس کو دوسری نماز کی فکر ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا اور میں پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اس نماز کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن گرمی کی شدت سے بچ جائیں۔ اور یہ گرمی آپ جانتے ہیں کس وجہ سے گرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جہنم نے کہا اے اللہ میرا اپنا ہی ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا جا رہا ہے۔ سانس کی اجازت مانگی، فرمایا میں بہت ہی زیادہ بھڑک چکی ہوں، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی اور اسی کی وجہ سے آج اس دنیا چل رہی ہے۔ اور جب ہم نماز کو ادا نہ کریں گے جہنم کے 1-2 سانسوں کی وجہ سے اگر ہمیں اتنی گرمی محسوس ہوتی ہے تو پھر اگر ہم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو پھر سوچئے کیا عالم ہوگا۔ آج اگر دنیا کی آگ جو کہ 70واں حصہ دنیا میں بیچا گیا ہے، اگر وہ ہمارے جسم میں لگ جائے، جسم جلس جاتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ کہ جو اس سے 1000 درجے بلند ہے، جو اس سے 1000 درجے تیز ہے، اگر ہمیں اس آگ میں پھینکا جائے گا، سوچئے کیا عالم ہوگا ہمارا، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے نماز کو لازم کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور جب نماز کو شروع کرو اس میں خشوع و خضوع کیا کرو، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز کو ادا کرو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ہماری بچائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله وحق الزائر على المزور أن يكرم الزائر، کہ جس نے وضو کیا اور وہ مسجد کی طرف آیا فهو زائر الله، وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ وحق الزائر على المزور، اور میزبان کا یہ مہمان پر حق ہے نہیں یوکل مسئلہ یہ تو اپنے مہمان کی عزت ہے۔ آج اگر کوئی ہمارے گھر میں آئے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہیں مہمان نواز ہونا چاہیے۔ آج کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، گھر میں آتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے لیے فلاں کوئی کھانا پکایا، کبھی فلاں کھانا پکایا، میرا بچہ ہفتے بعد آیا۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ جو ایک ماں سے 70 گنے درجے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ سوچئے کہ وہ انسان سے کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ وہ جب اس کی مہمان نوازی میں کوئی انسان جائے گا تو اس کو اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مہمان نوازی کس طرح ہوگی؟ جنت میں جائے گا، اس کو پھل ملیں گے، پھل ملے گا، ذائقہ چکھے گا، پھر جب دوسرا پھل ملے گا
وہ کہے گا اللہ پہلے بھی اسی کے مشابہ پھل دیا گیا، جب اس کو کھائے گا اس کا بھی ذائقہ چینج ہوگا۔ اس لیے جنت میں ہماری مہمان نوازی کی جائے گی، جو ہمارے نفس میں آئے گا، جو ہم خواہش کریں گے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا انکم سترون ربکم کما یرون ھذا القمر، مہمان نوازی کچھ اس طرح بھی ہوگی کہ تم اللہ رب العزت کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو، کہ تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی ذرا سی بھی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر تم نماز کو ادا کرو پھر تم اللہ رب العزت کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے سامنے اللہ رب العزت بالکل قریب آ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے مقام پر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک یکونون من المہتدین، کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، کون لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات ادا ہے، ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک یکونون من المہتدین، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوائے کسی اور سے نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم آج ہدایت پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز کو ادا کرنا ہوگا، اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہوگا، اور زکات کو ادا کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ رب العزت کے قریب بندے ہوں گے، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے رات ہمیں اس نماز کا اہتمام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہم مسجد میں آئیں کپڑے کی طرح ڈھونگے ماریں اور واپس گھر میں چلے جائیں، نہ کہ ہم گھر میں بیٹھے اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع کریں، نہ کہ ہم موبائل نوشی میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ ہمیں اس مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں کامران کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس کے برعکس جب ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو ہم کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا خون بھی حلال کہا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کا کوئی بھی گناہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس نماز کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. يا ربنا اغفر لنا خطايانا. يا ربنا اغفر لنا خطايانا واصرف عنا سيئاتنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.